بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشنے کے بہت سے بہانے جو ہیں وہ مہیا کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہم انسان ہیں جو اپنی جہالت و نادانی کے باعث اللہ تعالیٰ سے بخشش جو ہے وہ لے نہیں سکتے۔ کتنے بد نصیب ہیں ہم، اللہ نے سینکڑوں بہانے ہمیں بخشنے کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ کون ہے وہ انسان جس کو ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، کمرہ امتحان میں بیٹھنے سے پہلے اس کو جو سوال آنے ہیں اس کے پیپر میں وہ سب کے سب بتائے ہوئے ہیں، اور وہ ان سوالوں کو سالو نہیں کر سکا، ان کے جواب نہیں دے سکا۔ جن کاموں سے ہم سینکڑوں نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، وہ نیکیاں حاصل کرنے کے وہ طریقے اللہ نے ہمیں بتلائے ہوئے ہیں، جن سے ہم اپنے اعمال کو، اپنے درجات کو بڑھا سکتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کے بیان کر دیے۔ تو کتنے بد نصیب ہیں ہم کہ پھر بھی ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اپنے رب سے روایت فرماتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذالک۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور جو برائیاں ہیں وہ اپنے پاس لکھی ہوئی ہیں، پھر آپ نے اس کی مزید تشریح و توضیح کرتے ہوئے فرمایا فمن ہم بحسنات فلم یعملھا۔ ایک شخص ہے، اس نے اپنے دل میں اچھائی کا ارادہ کیا۔ کتنی نیکیاں ہمارے دل میں آتی ہیں، فلاں کے لیے یہ کریں گے، رشتہ داروں کی صلح کروائیں گے، یا نیکی کا فلاں کام کریں گے، کسی کو کچھ کھلا دیں گے، پلا دیں گے، کسی کی ہیلپ کر دیں گے، کسی کی مدد کر دیں گے۔ ایون کہ نیکی کے تو رستے بہت زیادہ ہیں۔ ایک تنکا بھی ہم راستے سے اس نیت سے ہٹا دیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو وہ بھی نیکی ہے۔ تو نیکی کے راستے بہت زیادہ ہے، تو ان میں سے ہم کوئی بھی نیکی جب اپنے اندر سوچتے ہیں فلم یعملھا، ابھی اس پر عمل نہیں ہم نے کیا ہوتا، تو کیا ہوتا ہے، صرف سوچنے پر ہی کتب اللہ تبارک و تعالی عندہ حسنات کاملہ، اس ایک نیکی کو سوچنے پر ہی اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک مکمل نیکی جو ہے وہ ہماری لکھ لیتا ہے۔ کتنی قیمتی نیکی ہوتی ہے ایک مکمل، کتنی آسانی سے ہمیں مل جاتی ہے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، میدان حشر کا جو نقشہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر ہمارے سامنے رکھا کہ میدان حشر کا میدان سجا ہوا ہوگا، تو ایک انتہائی محبت کرنے والا والد اپنے بیٹے سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے ساری زندگی تجھ کو پالا پوسا، پروان چڑھایا، تمہارے لیے میں بعض نیکی کے کام نہیں کر سکا، تو آج تجھے خدا کا واسطہ ہے ان سارے احسانات کو میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، مجھے ایک نیکی دے دو۔ تو بچہ کہے گا کہ مجھے تو خود اس نیکی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چھپتے پھریں گے خون کے رشتے ایک دوسرے سے ایک نیکی کے لیے۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر وہ نیکی کتنی آسان کی ہوئی ہے کہ ہم صرف نیکی کا جذبہ اپنے دل میں اجاگر کریں۔ کتنی نیکیاں ہیں، کسی بزرگ انسان سے سلام دعا لے لینا، کسی چھوٹے پر شفقت کر دینا، کسی کی سامان اٹھا کے لے جانا، کسی کی مدد کر دینا، ایون کسی کو پانی کا ایک گلاس پلا دینا، کسی سے مسکرا کے بات کر لینا، کتنی نیکیاں ہیں۔ تو ان نیکیوں کو ابھی سر انجام نہیں دیا، ابھی ان کو صرف سوچا اپنے دل میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ایک کامل نیکی جو ہے وہ لکھ لی۔ پھر وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700۔ جب وہ اس نیکی کو سر انجام دے لیتا ہے، جو نیکی سوچی ہوتی ہے اس نیکی پر عمل کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک کا اجر لکھ لیتا ہے۔ پھر ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، جس کے لیے دل چاہتا ہے اس کو دگنا چگنا اور اس سے بھی زیادہ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ مطلب کسی کو 700 نیکیوں کا ثواب، کسی کو 1400 کا، کسی کو 2800 کا، کسی کو 5600 کا، اسی طرح اللہ تعالیٰ بڑھاتا دگنا تگنا چگنا اس کو کرتا چلا جاتا ہے۔ اب ہمارے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کن لوگوں کے لیے اس کو اتنا ایک نیکی کو بڑھایا جاتا ہے؟ تو نیکی ہم جتنے زیادہ خلوص نیت سے کریں گے، ہمارے دل میں اس نیکی کو سر انجام دینے کے لیے جتنا خلوص ہوگا، اللہ تعالیٰ خلوص کے علاوہ کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ کچھ نیکیاں جو ہیں وہ ہم اپنے والدین کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ نیکیاں ہم اپنے اساتذہ کرام کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ اپنی برادری قبیلے کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، کچھ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کو ان نیکیوں سے کوئی غرض و غایت نہیں، اللہ صرف اس نیکی کو بڑھ کے تھامتا ہے
جو ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھ کر تھام لیتا ہے، اور نبی اکرم نے فرمایا اس کی یوں پرورش کرتا ہے جیسے ہم میں سے کوئی ایک اپنے جانور کے بچڑے کو پالتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس نیکی کے اجر کو احد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب انسان ایک ذرے برابر نیکی کو ترسے گا تو وہ احد پہاڑ جو ہے وہ اس کے سامنے آئے گا نیکیوں کا۔ تو یہ اللہ ہے جو خلوص کی قدر کرنے والا ہے، اور یہ ہم انسان ہیں جو خلوص ہمارے اندر نہیں رہا۔ آج ہم کام سر انجام دیتے ہیں شوہروں کو، بیویوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، برادری کو، قبیلوں کو خوش کرنے کے لیے، تو کوئی تو نیکی ہمارے پاس ایسی ہونی چاہیے جو خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ اگر ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے خالص نیکی کریں گے، ہمارے ہاتھ میں، ہماری مٹھی میں ایک عظیم سرمایہ ہوگا۔ اس نیکی کو جب ہم اللہ کے، تو اللہ کو وہی نیکی پسند ہے جو ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی خالص رضا کے لیے آدھی کھجور کا صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کو وہ انتہائی پسند ہے، اور اگر ہم اللہ کو خالص خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ برادری کی واہ واہ، جماعت کی بلے بلے، لوگوں کا جو ہے وہ تعریف و تحسین، اس کے لیے کام کرتے ہیں، تو پھر وہ ہم لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی خرچ کر لیں تو ہمیں وہ اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی نیکیوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے نیکیوں کے خزانے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو نیکیوں کا جو خزانہ ہے وہ بھرے گا کس صورت میں؟ جب ہم خلوص کے ساتھ جو ہے وہ کام سر انجام دیں گے، تو ہمارے خلوص کو جب اللہ تولتا ہے تو پھر نیکیاں بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ نیکیوں کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ 10 حسنات، 10 نیکیوں سے لے کر الی 700 700 نیکیوں تک، پھر ضیفن الی اضاف کثیرہ، دگنا چگنا جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو مضاف لگتا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف وَإِنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَاتِ، اور اگر ہم بالسیئات برائی کا ارادہ کرتے ہیں، کتنی برائیاں ہمارے دل میں اٹھتی ہیں روز، کسی سے لڑائی، کسی سے جھگڑا، کسی سے نہ بولنا، کسی کی غیبت، کسی کی چگلی، کسی کی چوری، لاکھوں برائیاں ہیں۔ اور آج کل دور ہے فیس بک کا، یوٹیوب کا، انٹرنیٹ کا، پتہ نہیں کتنی برائیاں اس کے اوپر ہوتی ہیں، کتنی برائیوں کا گھر بن چکا ہے یہ۔ اور در حقیقت بچے جو غلطیاں کرتے ہیں نا، میں اس میں بچوں کا قصور کم اور ان کی ماؤں کا قصور زیادہ نکالتی ہوں۔ اتنی زیادہ خطائیں کرتے ہیں بچے، تو کیوں جو ہے وہ والدین نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں بچوں کی طرف سے؟ یہ جتنے زیادہ کیسز آ رہے ہیں موبائل کی وجہ سے، تو یہ والدین کیوں دھیان نہیں دیتے اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر کہ ان کے بچے موبائل کے اوپر کیا کر رہے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں، کیا گل کھلا رہے ہیں، کیا چاند چڑھا رہے ہیں؟ کیوں والدین کی توجہ نہیں ہے؟ تو جو برائی کا ارادہ کرتا ہے، اور ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے پاس کوئی گناہ نہیں لکھتا، پھر جب تک وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، وَإِنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَاتِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، برائی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ نہیں لکھا، پھر ابھی اس نے برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس کے دل میں خوف خدا آیا یا دنیاوی کسی پرپس کے تحت وہ گناہ کو سر انجام نہیں دے سکا، تو کتبہ اللہ تعالی عندہ حسنہ کاملہ، اللہ تعالیٰ اس برائی کو چھوڑنے پر ہی اپنے پاس سے ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ برائی کو سوچا اور سر انجام نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جو ہے وہ ایک کامل اچھائی لکھ لی۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور جس کا اس نے ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، اور اس پر عمل بھی کر لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَاتًا وَاحِدَةً مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، اگر اس نے برائی کو سوچا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو ایک نیکی پوری مل گئی، اور اگر اس نے برائی کو سوچا اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کر لیا تو پھر اس کو گناہ کا کتنا ملے گا؟ صرف ایک برائی کا۔ تو کتنا رحیم و کریم ہے اللہ، کتنی ہمارے اوپر شفقت کرنے والا ہے، تو کتنے بد نصیب ہیں ہم، اتنی زیادہ برائیاں کم لکھنے والا اللہ، تو کل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال تلیں گے تو پھر بھی ہم برابر سرابر نہیں رہ پائیں گے، پھر بھی 50% نیکیاں اور 50% جو ہے وہ برائیاں نہیں ہوں گی، بلکہ برائیاں جو ہیں وہ ہماری بڑھ جائیں گی۔ کتنے بد نصیب ہیں ہم، تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اتنی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل جو نامہ اعمال ہے وہ نیکیوں والا ترازو جو ہے وہ جھک جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔